نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اللہ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بھلا اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 کا ربط، 23 آیت کا ربط یہ ہے: تذکیر بآلاء اللہ، اللہ سے متاثر ہو کر اگر خدا تعالی سے رابطہ جوڑنا چاہتے ہو تو اتباع قرآن کرو، اور اگر قرآن کے منازل من اللہ ہونے میں شک ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ آیت نمبر 24 کا ربط یہ ہے: اگر ساری قوت صرف کر کے بھی ایک چھوٹی سی صورت کا مقابلہ نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدائی طاقت سے یہ نازل ہو رہا ہے، پھر اس کی مخالفت چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔ یہ تھا میرے دوستو آیت نمبر 23 اور 24 کا ربط۔ سورۃ البقرہ کی 23 اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ثبوت دیا تھا۔ اب ان دو آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے، اور وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے، اس کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر توحید باری تعالی کا ذکر، اور دوسرے کے اندر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ پیش کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریق اس بات دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، مثلا زمین کا بنانا، آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی کا اتارنا، اور پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ جب یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دو آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال یا نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسان کی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی، یہ صرف کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی مخلوق اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو
اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنی حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین الاقوامی کانفرنس کر کے اس قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں ہو سکتی کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے بھی ڈرایا کہ تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ ان دو آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ دستور عام یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ذکر کیا، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے، اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، جیسے قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ مدثر کے اندر وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فی، اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں۔ اب اس آیت کے اندر فرما رہا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر تم کسی تردد میں ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہی ہو تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی لفظ سورت کے معنی محدود قطع کیا، اور سورت قرآن کے اس خاص حصے قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ پورے قرآن کریم میں اسی طرح 114 چھوٹی بڑی صورتیں ہیں، اور اس جگہ لفظ صورت یعنی بغیر الف لام میم کے لانے سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے کلام الہی میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لو۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں بھی حق ہوگا، اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ انسان کی طاقت سے بالا تر خالص اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ جہاں کوئی بھی انسان کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا اس کی دلیل نہیں ہو سکتی، سبھی انسان عاجز تو ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے پھر قرآن نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء یہ شہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں، گواہ کو بھی شاہد اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر تم جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی ہوں گے یا پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی
انفرادی اجتماعی زور لگا لو تمہاری مجال نہیں ہو سکتی اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم کو اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا لیتے ہیں، اپنے آبرو کی بھی بازی لگا لیتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی بازی لگا لیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف ہے کہ اپنے عجز کا اور قرآن کریم کی کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا واضح معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنوں کو جھکا دیا۔ قرآن کریم ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات طیبہ تک تھے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا سا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا تھا نہ آج لا سکتا ہے، جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلا دے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تفسیر لکھی، تفسیر جلالین۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، خصائص الکبریٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق حدیث پاک کے اندر لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس سے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہی حج کے موقع میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرے پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے۔ ہر شخص 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے کنکر پھینکتے ہیں، بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کی کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ پرانے لوگوں کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا تیسرے سال دگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ کہ چند سال میں ایک حصہ زمین مع جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا، بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے گا۔ یہ مشاہدے کے خلاف ہے، اور یہ بھی مشاہدہ ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک 1300 سال گزرنے تک یہ عمل اسی مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن کریم ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کے اندر اس کی مثال یا نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکتی، آج بھی اس کی مثال اور نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں سے ایمانوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔